اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے، وہ انہیں اندھیروں سے نکال کر یعنی کفر و شرک کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف یعنی اسلام کی طرف لے آتا ہے، اور جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے دوست طاغوت ہیں جو انہیں روشنی سے نکال کر اندھیروں کی طرف لے جاتے ہیں۔ ایسے ہی لوگ اہل جہنم ہیں اور وہ ہمیشہ اس میں الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ومن يطع الله ورسوله فقد رشد واهتدى ومن يعص الله ورسوله فقد ضل وغوى ولا يضر إلا نفسه ولن يضر الله شيئا أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا نبی رحمت سید الاولین والآخرین شفیع المسلمین ختم المرسلین ساقی کوثر شافع محشر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر بے شمار درود و سلام تمام صحابہ کرام تابعین بالاحسان اور اتباع تابعین اور امت کے سلف و خلف کے لیے بخشش و رضوان کی دعا کے بعد اللہ کے بندوں، اللہ کی بندیوں، اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈر جاؤ، اس کا تقوی اختیار کرو اور یاد رکھو اس کا تقوی ہے کہ انسان اپنے پر اللہ کی نعمتیں مد نظر رکھے، ان کا شکر ادا کرے۔ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التي انعمت علیکم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون
ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. تو تقوی کا تقاضا ہے کہ انسان اپنے پر اللہ کی نعمتیں یاد رکھے، انہیں مد نظر رکھے اور ان کا شکر ادا کرے. امت محمدیہ علی سیدہا الصلاۃ والسلام پر اللہ کی بے پایہ نعمتیں ہیں. اسے اس اعزاز و اکرام سے نوازا ہے جو صرف اسی امت کا حصہ ہے. اللہ رب العزت والجلال نے رسول تو بہت سے مبعوث فرمائے، سینکڑوں کی تعداد میں رسول ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں انبیاء ہیں، لیکن الرسول ایک ہی ہے اور النبی ایک ہی ہے، اور وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے بہت سی کتابیں نازل فرمائی، لیکن الکتاب ایک ہی ہے اور وہ قرآن کریم ہے. تو الکتاب اللہ رب العزت والجلال نے جس امت کو عطا کی وہ امت محمدیہ ہے علی سیدہا الصلاۃ والسلام. اور الرسول اور النبی کی امت جس امت کو اس الرسول اور النبی کی امت ہونے کا اعزاز بخشا وہ بھی صرف امت محمدیہ ہے علی سیدہا الصلاۃ والسلام. ایمان تو سب کے پاس ہوگا، ایمان تو سب کے پاس ہوگا، لیکن وہ کامل ایمان، وہ محفوظ ترین ایمان، وہ جو اصلها ثابت وفرعها فی السماء کی صفت رکھتا ہے، وہ جو کمال کو پہنچا ہے. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. اللہ رب العزت والجلال نے دین تو سب کو دیا، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن کامل ترین دین امت محمدیہ علی سیدہا الصلاۃ والسلام کو عطا کیا. اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. یہی وہ امت ہے جو اس خطاب کا اعزاز پاتی ہے کہ اے اليوم اکملت لکم دینکم، اے امت محمدیہ علی سیدہا الصلاۃ والسلام، آج میں نے تم پر تمہارا دین مکمل کر دیا، نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرما دیا. اس اعزاز اور اس اکرام کا حصہ ہے کہ توحید تو سب کے پاس تھی، رسالت تو سب کے پاس تھی، کتاب تو سب کے پاس تھی، لیکن کامل ترین توحید اور ایسی توحید کہ جو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بھی ہو، کہ جس کے بعد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان مایوس ہو گیا اس بات سے آج کے بعد جزیرہ میں اس کی عبادت ہوگی، اور فرمایا کہ اس بات کا اندیشہ نہیں کہ تم مشرک ہو جاؤ گے، اور یہ بھی فرما دیا کہ میری امت کبھی گمراہی پر مجتمع نہیں ہوگی، ایسا نہیں ہوگا کہ ساری کی ساری امت گمراہ ہو جائے اور دین قیم کو بھولا بیٹھے. اللہ رب العزت والجلال نے توحید جس طرح قرآن حکیم میں اور جس طرح اس کے تقاضے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھائے، وہ صرف قرآن کا حصہ ہے، اور وہ صرف صاحب قرآن حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حصہ ہے. قرآن حکیم میں جس طرح توحید بیان ہوئی، وہ تو اگر بیان کرنے لگے تو پورا قرآن پڑھا جا سکتا ہے. ایک دو مقامات ہم پڑھ رہے تھے. اللہ رب العزت والجلال ارشاد فرماتا ہے قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ. فرمایا اے محمد صلی اللہ
کہو کہ بلا دو ان کو جن کو تم نے سمجھ رکھا ہے، جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہو، لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض. کس طرح توحید نکھار کے بیان کی اور کس طرح شرک کو بیخود گن سے اکھاڑ دیا، ایسا استحصال کر دیا کہ کوئی شبہ باقی نہیں رہنے دیا، کوئی رخنہ نہیں رہنے دیا. فرمایا کہ جن کو تم پکارتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، آسمانوں میں یا زمین میں ایک ذرہ برابر چیز کے مالک نہیں. پہلی بات، پہلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ کوئی مالک ہو. اللہ للہ ملک السماوات والارض، اللہ تو زمین و آسمان اس میں جو کچھ ہے سب کا بادشاہ ہے، وہ مالک ہے. لیکن اس کے سوا جن کو تم پکارتے ہو لا یملکون مثقال ذرۃ فی السماوات ولا فی الارض، نہ ذرے برابر آسمان میں نہ ذرے برابر زمین میں، کہیں ان کی کوئی ملکیت نہیں ہے. وما لهم فیہما من شرک. دوسرا مرحلہ یہی ہوتا ہے نا کہ آدمی مالک نہ ہو لیکن حصے دار ہوتا ہے، کہیں حصہ دار رکھا ہوتا ہے، ملکیت کی بھی نفی کر دی اور ساتھ ہی ساتھ حصے داری کی بھی نفی کر دی کہ نہ وہ ذرہ برابر کے مالک ہے اور نہ ذرہ برابر میں اللہ کے شریک ہے. پھر تیسری بات یہ ہوتی ہے کہ ویسے ہی کوئی کسی کو اسسٹنٹ اپنا مددگار مقرر کر لیتا ہے، اس کی بھی نفی کر دی. وما لہ من ظہیر، اس کا کوئی مددگار نہیں ہے، اس کو کسی اسسٹنٹ کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. پھر آخری بات کیا رہ جاتی ہے کہ اسسٹنٹ تو نہیں ہے، ویسے ہی اس کی بات چلتی ہے، اس کی سفارش چلتی ہے، اس کی پرچی چلتی ہے. وَلَا يَمْلِكُونَ الشَّفَاعَةَ، وہ سفارش کے بھی مالک نہیں ہیں، نہ وہ مالک ہیں، نہ وہ حصے دار ہیں، اور نہ وہ اسسٹنٹ ہیں، اور نہ ہی ان کا ویسے ہی کہیں دور چلتا ہے. جب سب کی سبزی نفی کر دی، اور ہم یہ بیان کر رہے تھے کہ زیادہ تر شرک امتوں میں شفاعت کے راستے سے آیا ہے. وہی بہت سے مشرک یہی سمجھتے رہے کہ ہؤلاء شفاعؤنا عند اللہ، کہ یہ ہمارے سفارشی ہیں، اللہ کے حضور ہماری شفاعت کرتے ہیں. اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو اس کے حضور شفاعت کرے، کون ہے جو اس کے حضور سفارش کرے، الا باذنہ، اس کی اجازت کے بغیر. جو بھی شفاعت کرے گا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اول الشافعین ہیں، سب سے پہلے شفاعت کریں گے. اللہ ہمیں ان کی شفاعت نصیب فرمائے، لیکن اللہ کی اجازت سے ہوگی، الا باذن. اور فرمایا یہ سورہ آیت الکرسی ہم پڑھ رہے ہیں نا، من ذا الذی یشفع عنده الا باذن، کون ہے جو اس کے حضور اس کی اجازت کے بغیر سفارش کرتے. اب شفاعت کی بھی جد اس طرح کا تھی، فرمایا یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ان کو جانتا ہے، ان کا آگے پیچھے بھی جانتا ہے. اس لیے کہ سفارش کس لیے ہوتی ہے؟ سفارش یہی ہوتی ہے نا کہ آپ کسی بڑے صاحب اختیار کے پاس جاتے ہیں اور اسے بتاتے ہیں کہ یہ ہمارا جوان ہے، اس نے یہ امتحان پاس کیا ہوا ہے، یہ ڈگری اس کے پاس ہے، یہ صلاحیت ہے، یہ قابل اعتماد ہے. لیکن کیونکہ وہ جانتا نہیں ہے، بھئی وہ اس افسر کو یا اس مقتدر کو یا اس حاکم کو پتہ نہیں ہے کہ اس کی رعایا میں کیسے کیسے گوہر نامدار موجود ہیں. تو جو اس کو جانتا ہے وہ اس کا تعارف کرا دیتا ہے اور وہ اس کو کسی کام لگا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے حضور کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم، وہ ایک ایک کا آگا پیچھے بھی جانتا ہے. وہ تو تمہیں اس وقت سے جانتا ہے اذ انتم اجنۃ فی بطون امہاتکم، جب تم ابھی زمین پر تشریف نہیں لائے تھے وہ تمہیں اس وقت سے جانتا ہے. تو اب کوئی اور کیا اس کا اللہ کے حضور تعارف کرائے گا؟ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ یعلم ما
ما بین ایدیہم وما خلفہم، اسی لیے تو اس کے حضور کوئی سفارش کرنے کی ہمت نہیں رکھتا، جرأت نہیں رکھتا، اس لیے کہ وہ جانتا ہے، یہ نہیں جانتے۔ اللہ اکبر۔ جانتے ہو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کر دی، کہا کہ ان ابنی من اہلی وان وعدک الحق، وہ بھی کس طرح کتنے تحفظات کے ساتھ بچتے بچاتے ایک بات کی کہ اللہ تیرا وعدہ بھی سچا ہے، میرا بیٹا میرے گھر والوں میں سے ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے اللہ اکبر ڈانٹ دیا، تمہارے لیے تمہارے اہل میں سے نہیں ہے۔ لا تسأل ما ليس لك به علم، اے نوح ایسی بات کا سوال نہ کرو جس کا تمہیں پتہ نہیں ہے۔ اس لیے اس کے حضور کوئی اس طرح کی سفارش کرنے کی ہمت نہیں رکھتا۔ من الذي يشفع عنده الا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء۔ صرف یہی نہیں بلکہ جس کے پاس جو علم ہے، تھوڑا ہے زیادہ ہے، وہ سارے کا سارا اسی کا دیا ہوا ہے۔ جب تک وہ علم نہ دے کسی کے پاس علم نہیں۔ وہ دکھاتا ہے تو ہم دیکھتے ہیں، وہ سمجھاتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں، وہ سناتا ہے تو ہم سنتے ہیں۔ ہمارے علم میں یہی طرح ہے نا، ہم دیکھ کر، کوئی سن کر، کوئی پڑھا ہوا یاد رکھ کے، یہی ہمارے علم کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے بندو، اس کی توفیق نہ ہو ہماری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی، اس کی توفیق نہ ہو ہمارے کان سن نہیں سکتے، اور اس کی توفیق نہ ہو تو ہم پڑھا ہوا یاد نہیں رکھ سکتے۔ ہمارا اور تمہارا تو کیا مذکور، اللہ رب العزت والجلال سید الاولین والآخرین کو، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تمہیں پڑھائیں گے پھر تو کبھی نہیں بھولے گا، الا ان یشاء اللہ، الا ما شاء اللہ، ہاں اگر اللہ چاہے تو وہ تمہیں بھلا سکتا۔ کسی کا علم اپنا نہیں ہے، کسی کا علم اپنا نہیں ہے، اگر ہے تو اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والارض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ اور اس کی کرسی آسمان و زمین کو اپنے گھیرے میں لیے ہوئے ہے، اور اس کی حفاظت سے وہ تھکتا نہیں ہے، اس پر یہ کوئی بار نہیں ہے، اس پر یہ گناہ نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے تم سمجھو کہ اتنی بڑی کائنات کو وہ اکیلا وہ اس کو سنبھال نہیں سکتا۔ وَلَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ، وہی سب سے بلند ہے، وہی سب سے بڑا ہے۔ سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی العظیم۔ اسی طرح فرشتوں پر ایمان، ان کے پر بھی ان کے ساتھ ہی بھی بتا دیا کہ کوئی ان کو اللہ کے سوا معبود نہ بنا سکے۔ بتا دیا بل عباد مکرمون، وہ تو اس کے مکرم بندے ہیں۔ لا یسبقونہ بالقول وہم بامرہ یعملون، وہ تو اس سے آگے بڑھ کر بات نہیں کر سکتے اور اس کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت والجلال نے فرمایا کہ فرشتے وہ جو عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں، وہ جو عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی، اور جو اللہ کے حضور ہر دم حاضر رہتے ہیں وہ بھی، اور جو اس کے طواف جو اس کے عرش کا طواف کرتے رہتے ہیں وہ بھی، سب کے سب اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور اہل ایمان کے لیے استغفار کرتے ہیں۔ یہ اللہ کا ان کو حکم ہے، یہ اللہ کے حکم سے ایسا کر رہے ہیں، لیکن ہم نہیں کر سکتے کہ فرشتوں سے کہیں کہ یا جبریل یا میکائیل یا فلان میرے لیے استغفار کرو۔ ہم ان کو براہ راست خطاب نہیں کر سکتے، بلکہ وہ اللہ کے بندے ہیں،
اٹھانے پر مقرر ہے، کوئی ہوا چلانے پر مقرر ہے، لیکن ایسا نہیں ہوگا کہ بارش نہیں ہو رہی تو ہم کہیں گے اے فرشتہ، اے وہ فرشتہ جو بارش کو پر مقرر ہے، بادل کا سایہ چاہیے کہ بادل کے نہیں، ہم اللہ رب العزت والجلال سے دعا کریں گے، ہم اس سے کہیں گے کہ اللہ ہمیں بارش چاہیے، اے اللہ ہمیں دھوپ چاہیے، اے اللہ ہمیں پانی چاہیے۔ یہ سب کی سب درخواستیں وہی وصول فرماتا ہے، اور پھر اس کی مرضی ہے کہ وہ کس کو حکم دے، اس کا حکم ہر پوری کائنات پر چلتا ہے، اس کا حکم فرشتوں پر بھی چلتا ہے، اس کا حکم زمین و آسمان پر بھی چلتا ہے، اس لیے ہم اس کو پکاریں گے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اسی طرح ایمان کا حصہ ہے رسولوں پر ایمان، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ اگر رسولوں پر ایمان نہ ہو تو اللہ پر ایمان نہیں ہوگا۔ یہ کوئی غلط فہمی میں ہے تو نکال دے کہ وہ صرف اللہ کو مانے اور رسولوں کو نہ مانے اور وہ سمجھے کہ میں مومن ہوں، یہ ایمان نہیں ہوتا۔ اللہ پر ایمان کا حصہ ہے کہ اس کے بھیجے ہوئے فرشتوں پر ایمان لائے، اسی طرح اور پھر تمام رسولوں کی رسالت جہاں جمع ہے وہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ اور رسولوں میں ایمان لانے کے اعتبار سے اور ان کا حکم واجب ہونے کے اعتبار سے، ان کی اطاعت فرض ہونے کے اعتبار سے یاد رکھو اللہ اور اس کے رسول میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح اللہ کا حکم ماننا فرض ہے، اسی طرح حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننا بھی فرض ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، قرآن ہے یہ، فرمایا جو ہمارے رسول کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے میرے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اس لیے کہ رسول اپنی طرف سے کچھ نہیں بتاتا۔ اور ہاں یہ بھی ہمیں جان لینا چاہیے کہ ایمان کا مطلب یہ نہیں ہے، یہ تو ہم بارہا کہہ چکے کہ ایمان کا معنی ہوتا ہے کسی کی بات کو تسلیم کرنا، اپنے آپ سے کوئی باتیں گھڑنا، کہ وہ اللہ کے متعلق ہو، اللہ کے وجود کے بارے میں ہم اپنی طرف سے کوئی تصور بنا کر یہ سمجھیں کہ ہم ایمان لے رہے ہیں۔ اللہ پر ایمان تب ہوگا جب ہم اللہ کو ویسا مانیں جیسا وہ خود بتاتا ہے۔ اسی طرح رسول پر بھی ایمان کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ رسول کہہ کر اسے جو چاہے کہتے رہیں، یہ نہیں ہوگا۔ رسول پر ایمان یہ ہے کہ اسے وہ مانو جو اللہ کہتا ہے، اسے وہ مانو جو وہ خود کہتا ہے۔ اگر اپنی طرف سے کوئی سمجھے کہ میں ان کی شان بیان کر رہا ہوں، یا یہ سمجھے کہ میں اس میں غلو، اس میں مبالغہ، یہی تو بات ہوتی ہے جس سے پہلی امتیں گمراہ ہوئی، یہی راستہ کفر تک جا پہنچتا ہے، اور غلو تو اس قدر بری چیز ہے۔ اللہ اکبر، جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع ایک ہی حج کیا آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم، تو منا کی طرف جاتے ہوئے راستے میں زمین سے ایک کنکری اٹھائی کیونکہ وہاں سے بعد کنکریاں مارنا تھی، فرمایا بمثل ہذه فرمو، دیکھنا اس طرح کی کنکری کے ساتھ رمی کرنا ہے، اور فرمایا ایاکم الغلو، غلو سے بچنا، فانما اهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلی قوموں کو غلو نے ہی ہلاک کیا۔ تو غلو جب اتنے سے عمل میں ہلاکت کو پہنچ جاتا ہے تو اعتقادات میں غلو کہاں تک پہنچ جاتا ہوگا۔ یاد رکھیے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رسولوں کے رسول ہیں، سید الاولین والآخرین ہیں، شفیع المذنبین ہیں، اول شافع و اول مشفع ہیں۔ یہ سب باتیں وہ ہیں جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کی یا پھر قرآن حکیم نے بیان فرما دی۔
عقیدے کا مسئلہ ہے. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انا سید ولد آدم، میں آدم کی ساری اولاد کا سردار ہوں. لیکن ساتھ ہی فرمایا ولا فخر، یہ فخر کے لیے نہیں، بیان حقیقت کے طور پر بیان کر رہا. اول شافع و اول مشفع، سب سے پہلے جو شفاعت کرے گا اور سب سے پہلے جس کی شفاعت قبول ہوگی فرمایا وہ میں ہوں. ولا فخر بیدی مفتاح الجنہ، فرمایا جنت کی کنجی میرے ہاتھ میں ہوگی. فخر کے لیے نہیں بتا رہا. تو جہاں جس منصب اور جس فضیلت کا ہمارے ایمان کے ساتھ تعلق تھا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا یہ کہ ایمان کا مسئلہ ہے. اور ساتھ ہمیں یہ بھی فرما دیا لا تطرونی کما اطرت النصارى المسیح ابن مریم، دیکھنا مجھے اس طرح نہ بڑھا دینا جس طرح نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم کو بڑھا دیا تھا. اللہ اکبر. قرآن شاہد ہے، دو جگہ فرمایا لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم، لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. فرمایا کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ عیسیٰ وہ جو مریم کا بیٹا ہے، کسی نے اس کو کہا کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے، کسی نے کہا کہ وہ اللہ ہے. یہ نہیں کہ انہوں نے عیسیٰ کا انکار کیا، لیکن عیسیٰ کو ان کے مرتبے سے اپنی طرف سے بڑھا دیا. لیکن یاد رکھو یہ مرتبہ بڑھانا نہیں ہوتا، یہ تو مرتبے کو گھٹانا ہوتا ہے. جب کسی سپاہی کو آپ جرنیل کہیں گے یہ مذاق ہوگا، کسی نوکر کو بادشاہ کہیں گے یہ مذاق ہوگا. تو یہ انبیاء کی توہین ہوتی ہے کہ ان کے مقام سے آپ اپنی طرف سے کچھ اور بڑھا دیں. یہ ان کی تقریر نہیں ہوتی، یہ ان کی تعلیم نہیں ہوتی، یہ ایک طرح سے دانستہ کہیں یا نہ دانستہ یہ ان کی توہین ہوتی ہے. والعیاذ باللہ. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو ہیں آپ نے خود اپنا تعارف کرایا، قرآن نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعارف کرایا. ہمیں اس پر اضافے کی ضرورت نہیں، ہمیں قرآن سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمیں حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سمجھنے کی ضرورت ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات مکمل ہیں. ہمیں کسی بیرونی حکمت کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی بیرونی نصیحت کی ضرورت نہیں، ہمیں کسی اور نمونے کی ضرورت نہیں. نمونہ مکمل دیا حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حکمت اور دانائی کی باتیں اگر کہیں بھی ہیں اس سے بڑھ کر قرآن میں ہیں اور اس سے بہتر قرآن میں. آپ سب کو یاد ہوگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو کہیں سے تورات کے کچھ اوراق مل گئے، عربی میں ترجمہ تھا اور اس میں تفسیر میں ہے کہ وہ حکمتیں تھیں. یہ بائبل میں ایک باب ہے سلیمان علیہ السلام کی حکمتیں، شاید وہی باب ہوگا. وہاں مثالیں ہیں، وہاں حکمتیں ہیں. سب سے پہلے وہاں وہی جملہ ہے جو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأس الحکمت مخافت اللہ، کہ دانائی کا سرا اللہ کا خوف ہے. یہ سلیمان کی حکمتوں میں بھی ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ تورات کے وہ اوراق پڑھنے لگے، پڑھتے گئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ متغیر ہونے لگا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں متوجہ کیا، ثقلتک امک یا عمر یا ابن الخطاب، خطاب کے پتر تمہیں نظر نہیں آتا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ نہیں دیکھ رہے؟ فوراً جیسا گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اتوب الی اللہ ورسولہ، میں توبہ کرتا ہوں. رضینا باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا، میں اللہ پر راضی ہوں، مجھے اور کوئی رب نہیں چاہیے. میں اسلام پر راضی ہوں، مجھے اور کوئی دین نہیں چاہیے. میں محمد پر رسول اور نبی ہونے کے اعتبار سے راضی ہوں، میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا. فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب متحولون انتم، کیا تم بھی متحیر ہو گئے کہ متلاشی ہو گئے؟ تمہیں سب سے بڑی دانائی، سب سے بڑی
بڑی ہدایت، سب سے بڑی حکمت تو تمہیں مل گئی، کیا ہم دوسروں کی طرف دیکھیں گے حکمت کے لیے؟ قرآن حکیم نہیں ہے، حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین میں حکمت نہیں ہے۔ اسی طرح اگر ہم نے اپنے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خراج تحسین سمجھنے آتی ہے کیا ہے جی، یا ان سے محبت کا اظہار کرنا ہے، تو کیا ہم دوسری اقوام کو دیکھیں گے کہ وہ کرسمس منا لیتے ہیں، اس کے کیک کاٹ لیتے ہیں، اس پر کارڈ بھیج لیتے ہیں، اس دن گلیاں اور بازار سجا لیتے ہیں؟ ہم ان کی دیکھا دیکھی کیا ہمارے نبی کے ساتھ محبت کا طریقہ ہمیں یہودی اور نصرانی سکھائیں گے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ مسلمانوں تمہاری عقل کو کیا ہوتا ہے؟ کیا یہ لوگ ہمیں سکھائیں گے؟ جنہیں ان کے پاس تو اپنے نبی کو کہ اس کے ساتھ اظہار عقیدت کے لیے، اظہار تعلق کے لیے کوئی طریقہ موجود نہیں ہے۔ ان کو معلوم نہیں کہ عیسیٰ نماز کیسے پڑھتے تھے، انہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ روزہ کیسے رکھتے تھے، انہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ بازار میں کیسے چلتے تھے، انہیں معلوم نہیں کہ عیسیٰ گھر میں کیسے رہتے تھے۔ میں نے آپ کو سنایا تھا نا کہ مولانا ثناء اللہ مرسلی رحمہ اللہ نے ایک پادری سے پوچھا، ایک ہی تانگے میں سوار تھے، کہا کہ سواری پر سوار ہو کر جی ہمارے نبی تو یہ دعا کرتے تھے، آپ ذرا بتائیں حضرت عیسیٰ کیا پڑھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہمیں تو پتہ نہیں، ان کو تو پتہ نہیں، تو کیا ہم بھی ان کو اللہ کے بندو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اظہار محبت کے لیے سال کا انتظار نہیں کرنا پڑتا؟ ہم تو روزانہ 5 بار سنتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ مؤذن یہی تو کہتا ہے اگر تمہارا ایمان ہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اگر تم ایمان رکھتے ہو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو حی علی الصلاۃ، آؤ نہ پھر نماز کو ادا کر لو۔ ہمیں نماز ادا کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اللہ کے بندو، اگر ہم نماز کے لیے اٹھے، اللہ کی عبادت ہے اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، یہ سب سے بڑا خراج تحسین ہو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اپنی کردار کو اس طرح ڈالیں، کوئی ہمارے ساتھ تجارت کرے، یہ بڑے صغیر میں کیا اور مشرق بعید میں کیا، اسلام مبلغوں کے، اسلام علماء کے ذریعے، مبلغوں کے ذریعے نہیں پہنچا، وہاں داغے جاتے تھے مسلمان، اور جو بھی ان کے ساتھ معاملہ کرتا تھا وہ اسلام کا گرویدہ ہو جاتا تھا کہ دین تو وہ ہے جس کی اطاعت تم کر رہے ہو، نبی تو وہ ہے جس کا کلمہ تم پڑھتے ہو، ہمارا کاروبار ایسا ہو، ہمارا کردار ایسا ہو، ہماری گفتار ایسی ہو، ہماری سیرت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سراج منیر کی کوئی ایک کرن بھی ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ پورا سوری دنیا جگمگ جگمگ کر اٹھے۔ بات تو یہی ہے کہ ہم زبانی لب سب اس پر زیادہ یقین رکھتے ہیں، ہم بازار کو سجا لیتے ہیں، اپنے آپ کو سجانے کی ہمت نہیں رکھتے، ہم اپنے گفتار کو بدلنے کا ارادہ بھی نہیں رکھتے۔ کسی نے بہت پہلے کہہ دیا تھا کیوں بنانے مصطفیٰ کو ایک درود، جب میں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھتا ہوں از خجالت وجود، میں تو شرم سے پانی پانی ہو جاتا ہوں، عشق میں رویت کہ او محبوب غیر سینہ تو اٹوٹا مانند دے، میری محبت کہتی ہے کہ او دوسروں کے محبوب، تمہارا سینہ تو بتوں کی کثرت سے منظر بنا ہوا ہے۔ تاجداری از محمد رنگو ہر درود خود میالا نامے ہو، جب تک تمہارے سیرت و کردار میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رنگو نہیں آتا، اپنے جھوٹے درود سے اس کے نام کو آلودہ نہ کرو۔ ولا حول ولا قوة الا بالله وبالله تعالى التوفيق وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔